اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ تم اس بستی میں جا کر رہو اور اس میں سے کھاؤ جہاں سے بھی چاہو، اور کہنا کہ ہمیں بخش دے اور دروازے میں جھک کر داخل ہونا تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، ہم نیکی کرنے والوں کو عنقریب زیادہ دیں گے۔ آج ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 161 کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ سنا۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر جو ہم پیچھے پڑھی ہے 160، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے احسانات تھے، پھر ان کا جو رویہ تھا اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اب یہ ایک دوسری حقیقت کی طرف اور ایک بہت ہی زبردست جو نالج دیا گیا اس آیت کے اندر، اور ایک مثالی معاشرے کا جو تصور ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا اس آیت کے اندر۔ یہی سیم الفاظ جو حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کہے گئے تھے سورۃ البقرہ کے اندر، کہ جب جنت کے اندر ان کو اتارا گیا اور ان کو داخل کیا گیا تو ان کو یہی کہا گیا کہ آپ اس جنت کے اندر جو چاہیں کھائیں اور جہاں سے چاہیں آپ کھائیں پئیں اور اپنی زندگی گزاریں، لیکن ایک درخت سے منع کیا گیا کہ اس درخت کے پاس آپ نے نہیں جانا۔ تو لیکن وہ جو شیطان نے وسوسے ڈالے اور حضرت آدم کو مجبور کر دیا کہ انہوں نے درخت کا پھل چکھ لیا، تو ان کی جو شرمگاہیں تھی ان کے اوپر ظاہر ہو گئی۔ تو یہ بھی اسی طرف اشارہ، یہ جو آیت ہے اسی طرح کی حقیقت ادھر بھی بیان کی گئی ہے۔ تو جب وہ وہاں سے نکلے ہیں، جب میدان کے اوپر ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا گیا بنی اسرائیل کے اوپر، اور ان کے لیے جو چشمے وہ پانی کے نکالے گئے اور کھانا جو ریڈی میڈ ان کے لیے بھیجا گیا، تو اس کے بعد پھر جب ان کا سفر آگے چلا ہے تو آگے پھر ان کو ایک شہر جو کہ فلسطین کا جو زیادہ تر لوگوں کا جو ہے اس میں جو تفسیر کے اندر کہ وہ فلسطین کی زمین تھی، تو اس میں پھر ان کو فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ تمہارے لیے شہر یہ مسخر کر دیا گیا، آپ نے صرف اس میں داخل ہونا ہے اور اس میں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ جو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں سے کھاؤ جہاں سے بھی چاہو اور کہنا کہ ہمیں بخش دیں، اور دروازے میں سے جھک کر داخل ہونا۔ اس میں جو پہلی جو ان کے اوپر جو نعمت کی گئی وہ ان کو ایک شہر عطا کیا گیا، جیسے کہ پہلے وہ کھلے آسمان کے نیچے رہتے تھے جب وہ وہاں سے نکلے ہیں بنی اسرائیل کی قوم، تو یہاں پہ ان کو ایک شہر عطا کیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک اور نعمت ان کو دی گئی کہ ان کو شہر کی طرف ایک شہر کی نعمت عطا کی گئی۔ لیکن پیچھے جو سورۃ البقرہ میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے یہاں بھی انٹر ہونے سے انکار کر دیا، کہ انہوں نے کہا کہ اس کے اندر تو بڑے سخت لوگ رہتے ہیں، ہم ان سے کیسے لڑیں گے۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ اور آپ کے بھائی وہی ان سے لڑیں، آپ اور آپ کا جو خدا ہے وہی ان سے لڑیں، ہم تو ان سے نہیں لڑنے والے۔ تو پھر ان کو سزا کے طور پر ان کو پھر یہ بستی ان کے اوپر 40 سال تک حرام کر دی گئی تھی، اور وہیں پر وہ بھٹکتے رہے ہیں۔ تو یہ ان کی جو نافرمانی تھی، اور جو ان کی جو کہہ لیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا انہوں نے ویسا نہیں کیا، اور کہہ لیں کہ جو الفاظ ان کو کہے گئے تھے کہ جب وہ اس میں داخل ہوں تو یعنی مغفرت طلب کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی، لیکن انہوں نے وہ الفاظ چینج کر دیے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ پنش کیا ان کو۔ تو یہ جو اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایگزامپل لیں، جب انہوں نے مکہ فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح وہ جھکے ہوئے تھے کہ ان کی جو داڑھی تھی وہ ان کی جو اونٹ کے ساتھ لگ رہی تھی، یعنی کہ اتنا جھک کے داخل ہوئے۔ تو جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی کامیابی دے یا فتح دے، کوئی بھی آپ کو اچیومنٹ زندگی میں ملے، تو اس میں ہمیں اکڑ کے نہیں چلنا چاہیے، اپنے آپ کو اکڑنا نہیں چاہیے۔ یہ جو کامیابی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوتی ہے، انسان کی محنت ہوتی ہے، انسان کی کوشش ہوتی ہے، لیکن بیچ میں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی شامل ہوتی ہے ساتھ، اور فضل جو اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی پھر یہ کامیابی ممکن ہوتی ہے۔
ورنہ ہمارے ہر انسان کے اندر اتنی غلطیاں ہیں، اتنی اس کے اندر وہ مسٹیکس ہوتی ہیں کہ کامیابی کا حاصل کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ تو شیطان بھی اس میں بیچ میں بڑے اس میں رکاوٹیں پیدا کرتا ہے انسان کی کامیابی میں۔ تو کوئی بھی انسان کی کامیابی وہ اس کو وہ شیطان کو پریشان کرتی ہے، جو یعنی کہ جو حق کے لیے پریشان جو ہو نا کامیابی، اس میں وہ رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ دوسری جو کامیابی ہے دنیا کے لیے یا کہہ لیں جو اللہ کے لیے نہ ہو، تو اس میں اس کو کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی خاطر کوئی بھی اگر آپ نے کامیابی حاصل کی ہو تو اس میں پھر وہ رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ تو یہ پھر جو یہاں پہ جو کامیابی ذکر کی گئی ہے، یعنی کہ ان کو ایک بستی، ان کو ایک شہر عطا کیا گیا، لیکن انہوں نے اس میں پھر بھی ناشکری کی۔ تو ابھی کوئی بھی انسان کو زندگی میں کامیابی ملے تو اس کو ضرور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ یہ یعنی کہ اپنے آپ کی طرف اس کا منسوب نہ کرے کہ اگر میں یعنی میں اتنا ذہین تھا، میرے پاس اتنے ریسورسز تھے، یا میرے پاس اتنی مین پاور تھی، میرے پاس اتنے لوگ تھے، اس لیے میں نے کامیابی مجھے ملی ہے۔ تو یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہی ہم کوئی بھی اچیومنٹ حاصل کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ تکبر سے انسان کو بچنا چاہیے۔ جب کوئی بھی آپ چیز اچیو کریں، کوئی بھی کامیابی حاصل کریں، تو تکبر سے اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور جھک کے رہیں، یعنی کہ اپنے آپ کو عاجزی اختیار کریں، اس میں تکبر نہ کریں، اکڑ کے نہیں رہنا چاہیے زندگی کے اندر۔ تو ورنہ انسان کے جو سارے جو محنت ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جو اعمال ہیں اس کو ضائع کر دیتے ہیں اگر وہ تکبر اختیار کریں۔ تو یہاں پر جو دوسرا اس میں جو جس طرح اشارہ کیا گیا ہے کہ اس میں سے کھاؤ اور جہاں سے بھی تم چاہو، اور کہنا کہ ہمیں بخش دیں، یعنی کہ جو کہہ لیں کہ جو اسلامی معاشرہ ہے، جو ایک آئیڈیل جو معاشرہ وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو آزادی ہو کہ وہ جہاں سے چاہے، اس کو جب اس کو ضرورت ہو وہ اس کی ضرورت پوری ہونی چاہیے۔ ایک تو اس کو جو رہنے کے لیے اس کو چھت ہونی چاہیے، اور جو اس کی ضرورت ہے وہ اس کی ضرورت پوری ہونی چاہیے۔ اب یہ اب ایک اپنے ایک گھر سے لے لیں کہ انسان کا جو گھر ہے، جو اس کا سربراہ ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کی جو فیملی ممبر ہیں، اس کی جو بھی ضروریات ہیں وہ اس کو پوری کرنی چاہیے، اور اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو کہیں سے مانگنا نہ پڑے، کہ اپنے ریسورسز میں اضافہ کرے، محنت کرے، اور اس میں کسی کا ان کو محتاجی نہ ہو۔ یہ سیم ایگزامپل آپ ایک شہر کی لے لیں، ایک کنٹری کی لے لیں، کہ جو بھی اس کے اندر جو افراد رہ رہے ہیں ان کی جو ذمہ داری ہے وہ اس کے سربراہ کی ہے کہ وہ ان کی جو ضروریات کا خیال رکھے۔ کوئی بھی کسی بھی انسان کی جو ضرورت ہے اس کی ضرورت پوری ہونی چاہیے۔ یہ ایک اس میں مثالی ایک آئیڈیل جو معاشرہ ہے وہ یہ ہے۔ جنت بھی اسی طرح ہوگی جب کہ اس میں جو بھی انسان کی جو ضرورت ہوگی، اور جب اس کو بھوک لگے گی اس کو سامنے ہر چیز کو مل جائے گی۔ یہی چیز جو آئیڈیل معاشرہ ہے یہ دنیا میں بھی ایسے ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا کہ ان کو کہا گیا کہ آپ شہر میں داخل ہو جائیں اور جو چاہیں جہاں سے چاہیں کھائیں، یعنی کہ جو بھی انسان کی جہاں بھی اس کو ضرورت ہو وہ پوری ہونی چاہیے، اس کی کہیں بھی اس کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک آئیڈیل معاشرہ ہے، یہ ان کو دیا گیا تھا۔ اور پھر ان کو جو ان کے بدلے میں ان سے کیا مانگا گیا کہ آپ نے جھک کے داخل ہونا ہے، آپ نے تکبر نہیں کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے۔ تو اس طرح پھر اللہ تعالیٰ جو انسان کی غلطیاں ہیں وہ اس کو معاف کر دیتا ہے، یعنی کہ جو کامیابی ملتی ہے اس میں جو غلطی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن انسان کو جھک کے ہی رہنا چاہیے اور عاجزی اختیار کرنی چاہیے، نہ کہ تکبر۔ اور ہم نیکی کرنے والوں کو عنقریب زیادہ دیں گے۔ تو اس میں جو لاسٹ جو پارٹ جو اس آیت کا ہے کہ ہم نیکی کرنے والوں کو عنقریب زیادہ دیں گے، یعنی کہ جو محسنین ہیں، جو ہر کام کو اچھے انداز سے کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ضرور جو ان کا صلہ ملتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ رول پوری دنیا کہ کوئی بھی انسان ہو اگر اس پہ عمل کرے تو اس کو ضرور اس کا صلہ ملے گا۔ یعنی جو بھی ایک کاموں کو اچھے انداز سے کرے گا، ایک تو اس کو اس کا اچھا صلہ ملے گا، دوسرا جو محسنین ہیں اگر وہ ایمان والے ہوں، اگر وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے اوپر ایمان رکھتے ہوں، تو ان کو پھر اس دنیا میں بھی ان کو صلہ اور آخرت میں بھی ان کے لیے کامیابی ہے۔ تو اگر محسنین مطلب کہ جو ایمان نہ رکھتے ہوں لیکن ویسے دنیا میں وہ اچھے کام کرتے ہوں، اور ان کا اللہ کے اوپر یقین نہ ہو، آخرت کے اوپر یقین نہ ہو، تو پھر دنیا میں ان کو تو اس کا صلہ ملے گا اچھے کاموں کا، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ حصہ نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں جو لوگ ایمان میں داخل نہیں ہیں
جو ایمان میں داخل اچھے لوگ ہیں لیکن وہ ان کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہے، تو جہاں بھی آپ کے آس پاس ایسے لوگ ہوں ان کو ضرور موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ وہ اسلام میں اور ایمان میں داخل ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور رمضان کے بابرکت مہینے میں ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ہم قرآن کی تلاوت کریں